بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس کئی لوگوں نے ایک آڈیو بھیجی ہے جس میں کسی صاحب نے خواب دیکھا ہے جس میں حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کے بارے میں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں آئے، اور انہوں نے جس نے خواب دیکھا اس نے پوچھا اللہ یہ جو امارت شورا کا جھگڑا ہے میں کس کا ساتھ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں خود مولانا سعد کے ساتھ ہوں، تم بھی مولانا سعد کا ساتھ دو۔ وہ آڈیو تھوڑا سا سن لیتے ہیں۔ تو اللہ کی زیارت کیا تو اس آدمی نے پوچھا اے اللہ یہ ہمارا شورا کا جھگڑا چل رہا ہے میں کدھر سے ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا میں خود مولوی صاحب کے ساتھ ہوں، تو بھی ساتھ میں ہو جا۔ اس آدمی نے اس بات کو شیئر کیا، علماء نے تو یہ اس پر پوچھا ہے کہ کیا یہ خواب میں جو بات آئی ہے اگر یہ خواب سچا ہے تو کیا مسئلہ ہے، اگر خواب جھوٹا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اگر خواب دیکھنے والا واقعی خواب دیکھنے والا من گھڑت نہ ہو، بہت سی چیزیں من گھڑت چل پڑتی ہیں، تو اگر یہ من گھڑت نہ ہو اور جال سازی نہ ہو، واقعی کسی نے خواب دیکھا ہو، تو ہمیں اس بات میں ہم اس ٹائم بحث نہیں کریں گے کہ مولانا سعد صاحب حق پر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہ خواب یہ جو دیکھا گیا ہوگا اور یہ واقعی کسی نے دیکھا ہے اور اس میں کوئی یعنی صداقت کے خلاف نہ ہو تو بھی خواب کے سلسلے میں ہمیں دو تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ خواب کی حیثیت کیا ہوتی ہے، شرعاً اس کو حجت مانا جا سکتا ہے یا نہیں، شریعت کا کوئی حکم خواب کی بنیاد پر ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ خواب غیر اختیاری عمل ہوتا ہے، اور خواب کی بنیاد پر قرآن و حدیث کا کوئی فیصلہ نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ کوئی حلال و حرام ثابت ہو سکتا ہے، نہ کسی کے حق و باطل کے لیے اس کو معیار بنایا جا سکتا ہے۔ خواب مثلا خواب کچھ کہتا ہو اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہو کہ یہ فلانے ہیں، یہ مہدی ہیں، یا یہ ہے، کچھ اور کا بھی کہا جا رہا ہو، لیکن اس کے اقوال سے اس کے افعال سے کچھ اور ثابت ہوتا ہو، تو اعتبار اس کے اپنے اقوال و افعال پر حکم کا ہوگا، یعنی اس کے اقوال و افعال سے جو ثابت ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نے اپنے بیانات میں جو باتیں کہی ہیں جن پر علماء نے گرفت کی ہے، دارالعلوم دیوبند نے جس کی نشاندہی کی ہے، اور بنگلہ دیش کے علماء نے باقاعدہ 65 سے زائد وہ بیانات کی غلطیوں کو نکال کر کے اس کو واضح کیا ہے، اور جس کا قرآن و حدیث کے خلاف ہونا ثابت ہے۔ اور اکثر علماء، چند علماء کی ہم بات نہیں کرتے، اکثر علماء جس کے بارے میں بہت پریشان ہے کہ یہ باتیں مولانا سعد صاحب کی عوام میں چل پڑی ہے۔ عوام کو تو تمیز ہوتی نہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اتنا علم نہیں ہوتا، وہ تو بس ایک پرانی چیز ڈھو رہے ہیں۔ اس بنا پر ہم خواب کو عام کر کے، خواب کو بنیاد بنا کر ان تمام اقوال، ان تمام بیانات، ان چیزوں جو چیزیں قرآن حدیث سے غلط ہونا ثابت ہوتا ہے اس کو ہم صحیح ثابت کرنے لگ جائیں گے محض خواب کی بنیاد پر۔ یہ تو شرعاً جو ہے اور زیادہ یہ ظلم علی ظلم، ظلم در ظلم ہو جائے گا یہ۔ اس لیے اب مثلا ایک صاحب نے خواب دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں نظر آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ علماء کا ساتھ دو، میں بھی مولانا سعد کا ساتھ دو، میں بھی جو ہے مولانا سعد کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کے مخالف خواب دیکھ لے، مثلا وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا کہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا ساتھ دو، وہ خواب جھوٹا ہے، میں اللہ میاں کہہ رہا ہوں اس نے جھوٹ بولا ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ تو اگر کوئی اس طرح خوابوں پر جو ہے تعمیر ہونے لگ جائے حق و باطل کی، تب تو ہو گیا پھر۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جو مولانا سعد صاحب کا اور شورا والوں کا جھگڑا ہے، ہمیں اس کو طول نہ دیں، بلکہ اگر دارالعلوم دیوبند کے علماء کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے جو مولانا سعد صاحب کے بارے میں جو باتیں کہیں، تو مولانا سعد صاحب کو مانیے، لیکن ان باتوں کو غلط بھی مانیے جن باتوں کو دارالعلوم دیوبند غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ آپ مولانا سعد صاحب کے جو ہے ہدایات پہ عمل کیجئے، ان کے ساتھ جڑے رہیے، ان کے ساتھ تبلیغ میں جائیے، لیکن ان باتوں کی حمایت نہ کیجیے، ان باتوں کو صحیح نہ سمجھیے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مولانا سعد صاحب نے غلط کہی ہیں اور دارالعلوم دیوبند نے علماء نے اس کی گرفت کی ہے، ان کو صحیح نہ سمجھیے، ان کو آگے نہ چلائیے، ان کو نہ کہیے کہ جو ہے یہ اس میں بھی مولانا سعد صاحب صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے تعصب نہیں ہونا چاہیے، جو بات جو ہو جیسی ہو ویسی رکھنا چاہیے۔ یہ ہم نے چند باتیں اس پر عرض کی کہ چونکہ بار بار پوچھا گیا، کئی لوگوں نے مجھے یہ آڈیو بھیجی کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حق پر ہے، آپ کہتے ہو جو ہے مولانا سعد صاحب نے یہ غلطی کی وہ غلطی کی، تو ہم خواب کو مانیں کہ آپ کو مانیں۔ تو اس پر ہم نے عرض کر دیا کہ بھائی خواب کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور ہم آپ سے ایک بات اور عرض کریں، بعض دفعہ خواب جو ہے خیالات خواب بن جاتے ہیں، بلکہ خواب کی بات تو چھوڑیے، شیطان کے حملے ایسے ہوتے ہیں کہ بیداری میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ریاضت و مجاہدے میں تنہائی میں تھے جو ہے بیابان میں، تو وہاں پر ایک سائبان، بادل سائبان کی شکل میں آیا اور ایک آواز آئی کہ عبد القادر، تو یہ حیران بھی کہاں سے ہے، عبد القادر میں خدا بول رہا ہوں، تم نے مجھے ریاضت و مجاہدے کے ذریعے سے خوش کر دیا، اب تم کو اتنی ریاضت مجاہدے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہارے لیے تمہاری نمازیں معاف ہو گئی ہیں، اب تمہیں نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ ایمان کی ترقی، دین کی ترقی تو
اتباع رسول سے، اتباع سنت سے، نماز روزے کے ذریعے یہ کم بخت کہہ رہا ہے نمازیں معاف ہوں گی. جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہی کہتے ہوئے شیطان بھاگا تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کم بخت جاتے جاتے اپنا وار کرتے ہوئے جا رہا ہے، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھ کو بچایا. کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ جو ہے یہ سمجھے کہ میرا علم اتنا ہے، تکبر میں مبتلا کر دے. تو جاتے جاتے کچھ ان کو چاہ رہا تھا کہ اور ایک شیرہ لگا کے چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو جو مقام عطا فرمایا تھا تو انہوں نے کہا نہیں کم بخت تو جاتے جاتے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے شیطانی حملے عجیب عجیب ہوتے ہیں. تو قرآن نے کہا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیاطین جو ہے اپنے قریبی لوگوں کو عجیب عجیب طرح کی وحی کر دیا کرتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ خواب کے بجائے وحی ہو اور خواب نہ ہو کچھ اور ہو، اللہ جانے کیا ہے. بہرحال زیادہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے سیدھی سیدھی موٹی موٹی باتوں پہ عمل کریں. جس عالم سے آپ کو اطمینان ہے، جس سے آپ کا دل بھر رہا ہے، جڑے رہیے، کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کرتا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں عرض کر دی گئی اس تعلق سے.